ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جاری تحریک آزادی میں کشمیری خواتین جہاں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، وہیں اس کی پاداش میں انہیں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں بربریت اور عزت و آبرو پر حملوں کا بھی نشانہ بننا پڑتا ہے۔ حریت فورم نے سیاسی اور سماجی کارکن مولانا سرجان برکاتی کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کو قابض انتظامیہ کی بوکھلاہٹ قرار دیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں حالیہ گرفتاریوں کو جہاں انتقامی کارروائیوں سے تعبیر کیا ہے، وہیں حریت فورم کے سربراہ میروائز عمر فاروقی 5 اگست 2019 سے مسلسل خانہ نظر بندی اور مقبوضہ کشمیر کے علاوہ بھارت کی دور دراز اور بدنام زمانہ جیلوں میں مقید کشمیری رہنماؤں جن میں خواتین بھی شامل ہیں کو مسلسل حراست اور انہیں تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھنے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور آج تک ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کیا جا سکا ہے۔ بھارت نواز پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت جان بوجھ کر اپنی سیاسی مخالفین کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ پی ڈی پی رہنما نعیم اختر کے MLA ہاسٹل میں بے ہوش ہونے پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہی تھیں۔ تحریک آزادی کے معروف رہنما شہید غلام رسول ڈار کی آج 17ویں برسی کے موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہر حال میں پائی تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ یاد رہے کہ 2004 میں آج ہی کے روز بھارتی فوجوں نے غلام رسول ڈار کے علاوہ عباس راہی ڈوڈا اور عابد بھائی ترال کو سری نگر میں شہید کیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کو دنیا نے تسلیم کرنا شروع کیا ہے۔ برطانوی ہاؤس آف کامنز میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر حالیہ بحث اس کا واضح ثبوت ہے۔ دریاسنا پاکستان کے سرکردہ روزنامہ جنگ نے اپنے ادارے میں لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر دنیا کی خاموشی ٹوٹ رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر بحث میں بھارت کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دنیا کے ہر مذہب میں خواتین کی عزت و عظمت اور ان کے حقوق کی پاسداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی عورتوں کے تکریم کی تعلیم موجود ہے، لیکن بھارتی غاصب فوج نے مقبوضہ کشمیر میں عزت مآب ماؤں بہنوں کی عزتوں کی پامالی کر کے اپنی مذہبی کتابوں کی تعلیمات کی مٹی پلید کر دی ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں خواتین بھارتی غاصب فوج کے ہاتھوں دہشت اور بربریت کا شکار ہیں۔ مقبوضہ خطے کے اندر غاصب فوج خواتین کو جنگی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 1989 سے اب تک 11,000 سے زائد کشمیری خواتین کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں سانحہ کنن پوشپورہ جب سیتا کے پجاریوں نے 50 سے زائد خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں سانحہ شپیاں جہاں 2 خواتین کو عزت ریزی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ سانحہ لنگیٹ، سانحہ کٹھوا جہاں 8 سالہ آصفہ کو ایک مندر میں درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یہ ایسے سانحات ہیں جن کی تفصیل جان کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ تمام دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا انہیں بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں خواتین کی آہیں محسوس ہو رہی ہیں؟ کشمیر کی دل خراش اور اضطراب انگیز صورتحال بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کے لیے چشم کشا ہے۔